الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے کچھ عقائد سے متعلقہ چیزیں لیں، مثال کے طور پہ جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، نبوت، رسالت، پھر انبیاء علیہ السلام میں مختلف نبیوں کے تذکرے، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر ہم نے تفصیلی پروگرام کیے۔ اس کے بعد آسمانی کتابیں، پھر اس کے بعد ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے موضوع پہ کلام کیا، اور اس میں مختلف جو تمام صحابہ کرام کے لیے اجمالی یا تفصیلی طور پہ جو کلام تھا وہ بیان ہوا، اور پھر علیحدہ علیحدہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہم نے کلام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اب تھوڑا سا ہم ایک اور ٹاپک کی طرف آج سے انشاءاللہ آئیں گے، اور کوشش کریں گے ہم اور بھی مزید لیتے ہیں۔ جیسے عقائد کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، جنوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اولیاء عظام کے بارے میں، ان کی کرامت کے بارے میں۔ لیکن تھوڑا سا اس تسلسل سے جو ہم پہلے چلتے آ رہے تھے ہٹ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ایک ٹاپک کا انتخاب کریں، پھر ہم دوسرے ٹاپکس بھی لیتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم والدین کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر کوشش کریں گے کہ والدین کے بعد اولاد کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اس پر تفصیلی کلام ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا تذکرہ کس طرح فرمایا اور ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ والدین ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہیں، اور انسان بعض اوقات اس نعمت کی قدر بھی کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری کیفیات، کچھ ماحول، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ والدین کی عظمت پر سے نگاہیں ہٹ جاتی ہیں، ان کے احسانات انسان بھول جاتا ہے، کچھ خود غرضی غالب آ جاتی ہے، کچھ دیگر ایسے افراد زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ انسان کی ظاہری باطنی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، ماں باپ کی طرف کم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان اپنے ماں باپ کے بے شمار احسانات کو فراموش کر کے ان کے ساتھ رویے میں توازن اور اعتدال قائم نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ جب تک کمزور ہے، جب تک بے روزگار ہے، وہ والدین کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ والدین جوان ہیں، اس کا رویہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے والدین بڑھاپے کی طرف آتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنی جوانی کا، اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے، پہلے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ تھی، ایک خوف تھا، پھر وہ خوف کم ہوتا محسوس ہوتا ہے، تو خود بخود ایک باطن میں آزادی کا، ایک طاقتور ہونے کا جب ایک احساس انسان میں بیدار ہوتا ہے تو یہ تکبر لاتا ہے، بڑا پن لاتا ہے، اور یہ مجبور کرتا ہے انسان کو والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی اولاد تو جوان ہونے کے بعد پھر اپنے لہجے میں سختی محسوس کرتی ہے، والدین کے ساتھ جھڑک کر گفتگو کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کے حکم کو ٹالنا آسان محسوس ہونا، اور پھر ان کو بیوقوف سمجھنا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کیا عقل ہے، ہم آج کل کے ینگسٹرز ہیں، ہم آج کل کے نوجوان ہیں، باہر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے زمانے میں کچھ اور ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر وہ لہجے میں تلخی، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، ان کے سامنے اکڑنا، کھڑے ہو جانا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر جب کچھ انسان کمانے لگتا ہے اور والدین کو پیسے کے لحاظ سے اگر اپنا محتاج پاتا ہے کہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے، ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس سے بھی تھوڑا سا بڑا پن انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے والدین جو واقعی محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی دکانیں نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پہ اپنی اولاد کی کمائی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اولاد ان کو بعض اوقات اشارتاً کنایتاً احساس دلا دیتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔
تو یہ ایک بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد عموماً رویے بدل جاتے ہیں، کیونکہ بیوی کو خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ماں باپ یا اپنی بہنوں کی طرفداری کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دے، اور ماں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بیوی کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر کے نہ لے جائے۔ اس کشمکش میں بسا اوقات ماں غالب آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اب بیٹا از خود اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہوئے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے علیحدہ رہائش اختیار کر لیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت ماں باپ کی تھوڑی سی جائز شکایت بھی بہت گراں گزرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم تو بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ خصوصاً جب والدین بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں، چڑچڑاپن ان پہ غالب آتا ہے، تھوڑا سا طبعی لحاظ سے وہ بچپنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے اندر کا بچہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کی فطرت اور اس کی طبیعت ایک بچے کی طرح سے ہو جاتی ہے، ضدی ہو جاتا ہے، جلدی میری بات مانی جائے، دیر ہو جائے تو سیخ پا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر اولاد تھوڑی سی زیادہ ان سے بیزار ہو جاتی ہے۔ ہر ایک نہیں ہوتا، میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے مشاہدے میں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں باپ کو کوئی مرض لگ جاتا ہے، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، کھانس رہے ہیں، اور کوئی بیماری ہے، بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ان پہ خرچہ ہو رہا ہے، تو یہ والدین بعض اوقات 5 6 بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کی بیماریوں کا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو یہ 5 6 بچے ماں باپ کی بیماری کو برداشت نہیں کر پاتے، اور ان کی زبان سے اس طرح نکلتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کبھی یہ ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہ ٹیسٹ کراؤ، کبھی وہ ٹیسٹ کراؤ، اور بعض تو جو انتہائی درجے کے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب یہ دنیا سے ٹلیں گے، ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، اس قسم کے جملے بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، اور والدین کی قدر و قیمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے رویوں پر نظر ثانی کر کے کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ یہ رویے جو غلط قسم کے ہم کر رہے ہیں اس سے اجتناب کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کے رویوں پر کامل توبہ کریں۔ اور خصوصاً ماں کا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں ذرا زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس کو دبانا اور زیادہ آسان ہوتا ہے، تو عموماً ماؤں کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک چیز مکافات عمل ہوتی ہے، انسان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن فوری طور پہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، جن میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی۔ تو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی دل آزاریاں کرتا ہے، انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے بدتمیزیاں کرتا ہے، دیگر لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، ویسے ہی گھر میں ان کو سناتا رہتا ہے، اور ایسے ایسے دلخراش واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو اس قسم کی قباحتوں سے اور اپنی آخرت کی بربادی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ماں باپ کو مارتے تک ہیں، پیٹتے تک ہیں، گالیاں بکتے ہیں، انہیں باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں، بسا اوقات ماں باپ گندگی میں پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہیں، تو پھر ماں کے ساتھ بعض اوقات بہت زیادہ برا سلوک، باپ کے ساتھ برا سلوک، تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے۔ مکافات عمل اس طریقے سے ہوتے ہیں، جو آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی بسا اوقات ہوگا، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے جوانی کے زور میں ماں باپ کے ہاتھ پہ چند روپے رکھ کر احسان جتانے کی کوشش کرتا ہے، اور تنگ کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، انہیں کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے، پھر جب یہ خود بوڑھا ہوتا ہے، اس کی اولاد جوان ہوتی ہے، تو پھر وہ اولاد بھی اس طرح کا معاملہ کرتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو دیکھا ہے کہ انہوں نے ماں باپ سے کم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے سامنے کھڑا کر کے اس سے زیادہ اس شخص کا حشر خراب کروا دیتا ہے کہ ماں باپ سے تو بدتمیزی کی تھی، اور بعض اوقات اولاد جوتیاں مارتی ہے اور گھر سے باہر اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی والدین
اگر ان کی اولاد ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو ضرور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، لیکن ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ لینا چاہیے، تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ اگر ایک ماں یہ کہتی ہے میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، ایک باپ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو وہ ذرا اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کر لیں، تھوڑا سا تفکر کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اور یہ اسی کی سزا آپ کو مل رہی ہو۔ تو اس لیے ہر انسان کو بہرحال اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن اولاد کو چاہیے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کی اولاد اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدتمیزیوں کو معاف فرما دیا ہے، وہ پھر میدان محشر میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد پہ کرم فرماتا ہے اور وہ بدتمیزی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف مائل نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر اولاد کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے میدان محشر میں ان کے والدین جانے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن عظیم کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مختلف سورہ میں والدین کے ساتھ معاملات کرنے کی کیا ترغیب ارشاد فرما رہا ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک یہ معاملہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ پختہ عہد کس چیز کا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین کے ساتھ احسان کا، یعنی پختہ وعدہ لیا والدین کے ساتھ احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو وعدہ خلافی جنہوں نے نہ کی، ورنہ اکثر نے وعدہ خلافی کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، یعنی اس طرح کے عہد سے منہ پھیر لیتے ہو۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے کچھ عہد بیان فرمائے، اور پھر اظہار ناراضگی ہے گویا کہ ان میں سے اکثر نے ان باتوں کو پورا نہ کیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، شرک کی نفی فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ کرو گے تو شرک ہوگا۔ شرک سب سے عظیم ترین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ زندگی میں اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر انسان کامل توبہ کر لے، لیکن اگر اسی شرک میں مبتلا رہتے ہوئے مر گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بس ایک دفعہ خدا نخواستہ مشرک مر گیا تو اب نہ اس کے لیے کوئی استغفار کر سکتا ہے، نہ اس کی بخشش ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، بلکہ وہ ضرور جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اتنا سخت یہ جرم ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہم وعدے لے رہا ہے، اس میں ایک وعدہ یہ لینا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اب احسان کا مفہوم بہت مختلف ہوتا ہے۔ احسان کے اندر اب دیکھیں احسان ایک تو ہمارے اس میں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا اچھا سلوک کرنا کہ جو اس نے ویسا نہ کیا ہو، ہم اپنے طور پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بدلے کے طور پر نہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کچھ تحفے تحائف دے دیتے ہیں، کچھ انعام دے دیتے ہیں، رویہ اچھا رکھتے ہیں، خدمت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو احسان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف یہی مطلب ایک تو یہ اچھا سلوک کو احسان، ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو زیر بار کر لیتے ہیں اچھے سلوک سے،
تو اس کو کہتے ہیں جی بڑا آپ کا احسان ہے اس پر۔ اور یہ احسان کا مطلب بعض اوقات ہم یوں اس انداز سے لے لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر کسی کو سمجھ لیں اپنے بوجھ تلے دبا دیا ہے، اپنے رویے سے اتنا اچھا اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے، تو وہ پھر ہمارے گویا کہ اچھے رویے کے حسن سلوک کے تابع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ہمارا احسان مانتا ہے کہ ہم نے کچھ اس کے ساتھ بہت اچھا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان صرف ایک نیک سلوک کا اس کا مفہوم لیا جائے، ورنہ کوئی بھی ماں باپ پہ وہ اس طرح سے اس مفہوم میں احسان نہیں کر سکتا کہ ماں باپ زیر بار آ جائیں اور وہ ان پر غالب آ جائے۔ اس لیے کہ جو کچھ ماں باپ ہمارے لیے کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان کے اچھے سلوک کا جو ان کے احسانات ہم پر ہیں اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ تو یہاں احسان سے مراد حسن سلوک ہے، اور حسن سلوک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، مسکرا کر دیکھنا بھی آ جاتا ہے، ان کی خدمت بھی آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں دبانا بھی آ جاتا ہے، محتاجی میں ہوں تو ان کی محتاجی دور کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے، ان کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا، یہ تمام چیزیں احسانات کے اندر آتی ہیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ حسن سلوک میں آتی ہیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک ضمناً واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بہت ہی تھوڑا سا کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ نے تھوڑا سا بڑا کر دیا، پھر بعض بچے خود نوکری وغیرہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، پھر اچھی پڑھائی ہو جاتی ہے، کہیں پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی اور مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے اور اچھی جاب مل گئی، اس کو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ ماں باپ نے کون سے احسان کیا ہمارے اوپر، ان کو احسان ہی نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں ایک ایسے گرم راستے سے گزرا کہ اگر اس پہ گوشت رکھ دیا جاتا، کچا گوشت، تو وہ بھن کر کباب بن جاتا۔ اور آج بھی اگر آپ چلے جائیں عرب کنٹریز میں، اتنی گرم ریت ہوتی ہے جہاں پہ آپ غور کریں کہ 55 اور 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، اتنی شدید ہولناک گرمی ہو، اس میں آپ گوشت رکھ دیں، سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک ایسے راستے پر میں چلا، اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر میں نے 6 میل تک ایسا فاصلہ طے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ان کے احسانات کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے تھے، شاید یہ ان میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو جائے، شاید ایک کا بدلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ماں باپ ہمیں پال پوس کے اچھے انداز سے جوان کرتے، اچھی تعلیم دیتے تو ہم مانتے احسان، باقی کوئی احسان نہیں ہے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ ماں کا تمہیں پیدا کر دینا اور اذیت اٹھانا ہی ایسا احسان ہے کہ ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا